چونکہ اس سے قبل تو دعوت اسلامی غیر جانبدار رہی، مرکزی جو دارالفتہ اہل سنت کا ہے وہ خاموش رہا، خاموش انہیں نہیں رہنا چاہیے تھا، اپنا موقف دینا چاہیے تھا، لیکن ایک عذر جو میں نے پیچھے بیان کر دیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے دعوت اسلامی کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب وہ اب کھل کر آ گئے ہیں کہ انہوں نے نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ، تو اب میرا دعوت اسلامی کے مفتیوں سے کچھ سوالات ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کٹی ہوئی ویڈیو پر انہوں نے ماشاءاللہ فوراً فتویٰ دیا اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، تو اب میں ان سے اسی ویڈیو کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کی عوام سے اور علماء سے میں گزارش کروں گا اب دعوت اسلامی کے دارالفتہ سے یہ سوال کریں، اور پچھلے کافی دنوں سے یہ سوال دعوت اسلامی کے دارالفتہ سے عوام کر رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ میں آفیشیلی دعوت اسلامی کے دارالفتہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ مفتی احسان صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیے زید یہ کہتا ہے کہ فدق کے معاملے میں جب بی بی پاک نے مطالبہ کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے، تو بی بی پاک جب مطالبہ فرما رہی تھیں تو وہ خطا پر تھیں، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی۔ بکر یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بی بی پاک کے مطالبے پر فیصلہ کیا آگے فدق نہ دینے کا، تو ابو بکر صدیق خطا پر تھے اور ان سے خطا ہو گئی۔ اب دارالفتہ سے میرا یہ سوال ہے، اب مجھے بتائیں کہ کیا زید ٹھیک کہتا ہے یا بکر؟ تو اب بتایا جائے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور یہ بھی اضافہ کر لیا جائے کہ اگر بعد میں وہ سائل جا کر اپنی اس خطا کو مہینے دو مہینوں کے بعد کہتا ہے کہ نہیں ہماری اس سے مراد جناب صدیق اکبر کی اور سیدہ زہرا کی دونوں کی خطا اجتہادی مراد ہے، ان دونوں کے حوالے سے دارالفتہ اپنا موقف واضح کرے۔ سوال نمبر 2، زید ایک قانون بیان کرتا ہے کہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع، کہ جب امکان جو ماضی سے متعلق ہو تو اس کو وقوع مستلزم ہوتا ہے، اور یہ قانون بیان کر کے زید یہ کہتا ہے کہ چونکہ بی بی پاک کے لیے خطا ممکن تھی کیونکہ وہ غیر معصومہ ہے، ہر وہ جو شخص غیر معصوم ہوتا ہے اس سے خطا ممکن ہوتی ہے، لہٰذا جب بی بی پاک سے مطالبہ فدق کرنے میں خطا کا امکان تھا تو پھر اس کو وقوع مستلزم ہے، لہٰذا ان سے خطا ہو گئی۔ کیا زید کا یہ بنایا ہوا قانون اور اس سے کیا گیا یہ استدلال درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر ذرا غور کیا جائے کہ اسی قانون کو استعمال کر کے اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے یا اولیاء یا دیگر امت کے لیے ہر اس امکان کو جو متعلق ہو ماضی کے اس کو مستلزم وقوع بنا دے، ذرا غور کیا جائے اس سے کتنے قبائح، کتنی خرابیاں اور کیا کیا لازم نہیں آئے گا۔ تیسرا سوال، زید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ ان سے نامناسب الفاظ صادر ہوئے۔ تیسرے مرحلے میں یعنی وہ جواب دینے کی جو صورتحال ہے جہاں کچھ نامناسب الفاظ بھی بولنا مناسب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے میں نے بخاری شریف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی، کیا مجبوری ہے یہ بولنے کی کہ وہ اعور نہیں، وہ کانا نہیں، مگر یہ لفظ سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوئے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم نے اس کا حوالہ دیا ہوا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نامناسب الفاظ صادر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں، زید کا حکم شرعی دارالفتہ واضح کرے۔ چوتھا سوال، زید کہتا ہے اگر ابو بکر صدیق باغ فدق کا مال بی بی پاک کو دے دیتے تو حرام مال ان کی طرف چلا جاتا، حالانکہ اگر دے دیتے تو ان کے خلاف تو آج بھونکنے والے نہ بھونکتے، مگر نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا۔ الثانی انہو کان ما یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف، صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو تو یہ تھی غیرت صدیق اکبر کی کہ تمہارے ابا جان نے مجھے تیار کیا اور میں تمہارے تقدس کو جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے شایان شان
نہیں اس طرح ملکیت کے دینے کے لحاظ سے. لہذا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی. سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام اپنے ہاتھوں سے دے دیا. اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دے کے مقدس گھرانے کی تقدیس پہ پہرا دیا. ہمارا دارالفتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا بی بی پاک کے لیے اس طرح کے جملوں کا استعمال زید کے لیے درست ہے؟ سیدہ نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا وہ مال حرام تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے سیدہ کو لقمہ حرام سے بچایا؟ بتائیے یہ لہجہ دیدہ دلیری بارگاہ سیدہ کے شایع نشان ہے؟ پانچواں سوال کہ زید ایک حدیث ضعیف کو سامنے رکھتے ہوئے سیدہ کائنات کے لیے یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے لیے ذنوب کا لفظ استعمال کیا اور زور لگا کر عملتی ہے کہہ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ سیدہ کے لیے ذنوب کے ارتکاب کا گویا کہ اعلان معاذ اللہ رسول اللہ نے بھی کیا ہے. اور ان تمام چیزوں سے نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے سیدہ کے لیے خطا کی بات کر دی تو کون سی بڑی بات کی. معاذ اللہ حضور نے تو ان کے لیے ذنوب کا لفظ بھی استعمال کیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا. عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں. جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذنب ہے اس مسلک میں اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا. قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں. میرا دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان سے سوال ہے اب خدا کے لیے اب نکلیے بس اب آپ نے آ گئے میدان میں دیں جواب. کیا یہ سیدہ کائنات کی بے ادبی نہیں ہے؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ زید صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض تھا. اور اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا ابو جحیفہ کے دل میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا بغض ہے. یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں دخلت علی علی بن ابی طالب، کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر دیا. کیا کہا؟ میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، تجھ پہ اللہ کا سلام ہو. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی تھے. فقال علی مہلا یا ابا جحیفہ، یعنی جب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل، ارے بریک لگا بریک لگا ٹھہر جا. مہلا یا ابا جحیفہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو کہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں تھی کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا مہلن یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، دونوں نام لے کر فرمایا وہی ہے کہ یا ابا جحیفہ، نہ تو تباہ ہو جائے، تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے. کیوں؟ یہ لفظ ہے فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، تو میرا سوال ہے دارالفتاء سے کہ بتائیے کہ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغضی بتانا ایک صحابی رسول کو کیا یہ ان کی توہین ہے یا نہیں؟ پھر حضرت مولا کائنات کے لیے یہ کہنا کہ مولا کائنات یہ گمان کرتے تھے کہ اس صحابی رسول کے دل میں شیخین کریمین کا بغض ہے، تو ذرا دارالفتاء اہل سنت بتائے کہ کیا بدگمانی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ کبیرے گناہ کا الزام حضرت سیدنا مولا کائنات پر جس زید نے لگایا ہے کیا یہ قابل گرفت ہے یا نہیں؟ میرا 7واں سوال ہے، زید کہتا ہے کہ معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. عصمت شرط نبوت است، جسے
मासूम माना उसे नबी मानना पड़ेगा। फरमाते हैं कि इसमत शर्ते नबूवत است, तो इसमत शर्ते मतलब क्या है कि जिसे मासूम मानो उसे नबी मानना जरूरी है। इसमत शर्ते नबूवत است। क्या जैद का ये कहना शरअन दुरुस्त है? क्या इससे नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर डाका नहीं डाला जा रहा? मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से 8वां सवाल ये है कि जैद एक कलमे कुफर जिसको वो कहता है कि ये कलमे कुफर है और बाद अज़ां उसी को कहता है कि ये हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा बोला। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान मजीद बुरहान रशीद में मौजूद है। अब हो अल्लाह के खलील और सितारे को अपना रब कह दे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कुरान में है कि उन्होंने कहा फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रा कौकबा, फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया तो एक तारा देखा। काला हाजा रब्बी, अब हाजा किस पर बोला? सितारे पर। हाजा रब्बी, ये जुमला सितारे के लिहाज से मैं कहूं आप कहें कोई कहे तो कुफर होगा कि सितारा तो रब नहीं, रब तो वहदहू ला शरीक अल्लाह है। तब हाजा रब्बी, कुरान कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे के बारे में कहा। अब कितना वो शख्स पागल होगा जो कुरान के खिलाफ डंडोरा पीटना शुरू कर दे कि कुरान ने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया है कि वो गैरुल्लाह को अपना रब मान रहे हैं। इस तरह की कुरान के खिलाफ गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं बनता। गलत है ये गुफ्तगू कुरान पर इल्जाम लगाना। हाजा रब्बी है, कहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो बताया जाए कि क्या जैद का ये इस्तिदलाल और जैद का ये कहना ये दुरुस्त है? 9वां सवाल ये है कि बकर हजरत मौला कायनात मौला अली पाक के लिए कहता है कि उन्हें रसूलुल्लाह का भाई नहीं कहना चाहिए। नंबर 4, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहद शफकत मौला मुश्किल कुशा पर है कि इन्हें अपना भाई कहा, लेकिन हम नहीं कह सकते कि अली नबी भाई भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली भाई भाई, ये हम नहीं कह सकते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात को अपना भाई कहा, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, और खुद मौला कायनात ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना भाई कहा, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह। और अकाबरीन उम्मत तवातुर से हज़रत मौला अली के अलकाबात में से अखी रसूलुल्लाह का ये लक़ब इस्तेमाल करते रहे। मेरा दारुल इफ्ता से ये सवाल है कि बताइए कि क्या बकर का ये कहना दुरुस्त है, और अगर ये गलत है तो क्या बकर ने नबी अलैहिस्सलाम की दर्जनों अहादीस का इनकार नहीं किया? तो क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बकर के लिए सती इल्म रखता, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से नाशना, कुतुब हदीस के मुताला से मारूम, फहम दीन से फारिग और इल्मुल हदीस और इल्मुल अकायद से जाहिल के अल्फाज इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से 10वां सवाल ये है कि बकर ने एक साहबी रसूल हजरत सैयदना जैज ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कई कुतुब के अंदर शदीद तरीन गुस्ताखी और तौहीन की, और लिखा कि उनके लिए कि वो बदनसीब और खबीस शख्स, यानी उनको बदनसीब और खबीस और नफ्स शख्स करार दी। बकर की जब इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई तो बकर के एक मुरीद ने सिर्फ उस चीज की वजाहत कर दी। क्या बकर के लिए साहबी रसूल की ये सरी बेदबी और गुस्ताखी करने पर तौबा नहीं बनती थी? और बकर ने इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी अपने उस किए गए अमल पर तौबा नहीं किए, तो बकर के लिए शरई हुक्म क्या है? क्या वो तमाम की तमाम चीजें कि जो सहाबा किराम के बेदबों के लिए फतवा रज़विया शरीफ के अंदर लिखी गई हैं, अगर कोई शख्स वही सारी चीजें ये फतवा देते हुए उस बकर के बारे में वो बयान कर दे या लिख दे, तो क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत उसकी तायीद करेगा या नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो क्यों? 11वां सवाल यह है कि ज़ैद ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी सहाबी ताबई आले बैत के किसी फर्द की तरफ उसके ना करदा किसी किस्म की उसने कोई खता कोई चीज की नहीं है, उसकी तरफ वो कहता है कि इसने खताए इज्तिहादी की है, इसमें उसकी सिफत मद है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और मेरा दावा है कि अगर खताए इज्तिहादी ना भी हो फिर भी मंसूब कर दी जाए तो कोई ऐब नहीं होता, यह ऐब है ही नहीं। क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इस मौक़िफ़ की तायीद करता है? और अगर तायीद करता है तो फिर इस हदीस का क्या जवाब होगा जिसे आला हज़रत ने फतवा रज़विया शरीफ में जिल्द 15 सफ़ा 353 पर, और इसी तरह इमाम तबरानी ने मुस्नद शाशी के अंदर है, शरह मज़ाहिब अहले सुन्नत में इमाम इब्न शाहीन ने और दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने रिवायत की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह यक़रउ
فوق سمائی ان یخطا ابو بکر، اور دوسرے الفاظ ہیں ان اللہ یکر فی السماء ان یخطا ابو بکر فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ناپسند کرتا ہے کہ زمین پر ابو بکر صدیق خطا کرے، اور ظاہر ہے جس مقام پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وہاں پر کوئی خطائے معصیت کی تو تک ہی نہیں بنتی، وہاں خطائے اجتہادی ہی کا معاملہ بن سکتا ہے، کیونکہ ایک مشاورت کے مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو بتایا جائے کہ جب رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی قسم کی خطا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پسند نہیں فرماتا، تو کیا زید کا یہ بنایا گیا جو قانون ہے کہ اگر کسی کو ویسے ہی خطا پر کہہ دیا جائے تو درست ہے؟ اور اگر اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کل کلاں کوئی دارالافتاء کی شخصیات یا ان کی بزرگوں یا دیگر اولیاء یا دیگر کی طرف خطا کر کے تقریروں میں یا تحریروں میں اور بعد میں کہے جی کہ چونکہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ اگر کسی نے کچھ نہ کیا ہو تو اس کو خطائی تعدی کا الزام دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا، کس کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔ میرا مفتی احسان صاحب سے ایک خصوصی سوال ہے کہ میں نے تو ویسے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وراثت والی، اس کو کئی صحابہ کرام نے روایت فرمایا۔ آپ نے اپنے فتویٰ کے اندر مسلم شریف کی حدیث 1757 کا حوالہ دیا، شاید کوئی آگے پیچھے ہوگا لیکن انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس حدیث مبارکہ کی جو نمبرنگ ہے وہ 4577 ہے۔ یہ جو امام زہری کی سند سے جس روایت کو آپ نے مستدل بنایا ہے، میرا آپ سے مفتی احسان صاحب یہ سوال ہے کہ کیا آپ اس مسلم شریف کی حدیث کے اس ایک حصے کو مانتے ہیں یا اس پوری حدیث کو مانتے ہیں؟ اور اگر آپ پوری حدیث کو درست تسلیم کرتے ہیں تو ذرا مہربانی فرما کر اس پوری حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح آپ کسی فتوے میں فرما دیجئے یا اپنی کسی گفتگو میں اس کو بھی ذرا واضح طور پر بیان فرما دیجئے، اور پھر یہ بھی بتائیے کہ میرا تو یہ الزامی سوال تھا اور وہ جو آل تشیع کا موقف تھا وہ سامنے رکھ کر کہ بھئی اگر کوئی الزام لگائے حضرت ابوبکر صدیق پر کہ ان سے خطا ہوئی ہے اور وہ دلیل یہ دے کہ ان کو حدیث سننے میں غلطی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ اکیلے راوی ہیں، تو آپ نے یہ مذکورہ الفاظ میرے لیے استعمال کیے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ میرا موقف تو ہے ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اکیلے ابوبکر صدیق ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی محدث اس طرح کا قول کر دے اور وہ کہے کہ اس حدیث مبارکہ کو مرکزی طور پر پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے روایت کی ہے اور بعد ازاں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدہ عائشہ اور دیگر نے روایت کی ہے اور اس کی وہ تصریح بھی کرے، کیا وہ اہل سنت کا جو محدث عالم ہے اس کے لیے بھی آپ کے وہ 6 الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے اگر الزامی سوال پر وہ 6 الفاظ آپ نے جو استعمال کیے ہیں تو کیا وہ محدث کے لیے بھی آپ استعمال کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ پہلے اس کا جواب دیجئے گا، انشاءاللہ پھر میں وہ محدثین آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنہوں نے اس حوالے سے تصریح بھی کی ہوئی ہے کہ مرکزی طور پر ابتداء حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے سنا اور بعد ازاں کئی صحابہ نے ان سے سنا، تو ذرا آپ بتائیے گا کہ اگر ایک محدث پوری تصریح کر کے یہ لکھتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہ میری گزارشات درد دل کے ساتھ اور بغیر کسی فتنے کو بڑھاوا دینے اور بغیر کسی انتشار اور افتراق کے ہیں، میں نے بہت ساری وہ شخصیات کے جن کا مرکز دعوت اسلام کے ساتھ تعلق ہے، مفتی صاحب کے فتویٰ آنے کے متصل بعد ان سے رابطہ کیا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء نے بالکل سطحی تحقیق کے ساتھ اور خواہ مخواہ اس مسئلے کو اچھالا ہے، لہذا اس کی وضاحت کر دی جائے۔ میں نے پورا 1 ہفتہ اس حوالے سے انتظار کیا اور اس کے بعد اب یہ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے ہیں، تو اب امید ہے کہ آپ کھل کر آ گئے تو اب دعوت اسلامی اب فیصلہ کر لے کہ اس نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ویسے بھی لاکھوں لوگ ہیں کہ جو پریشان ہیں بیچارے، جن کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ جلالی صاحب نے جو کہا ہے یہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، کیا بی بی پاک کو ہم خطا پر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو میرے سوالات ہیں آپ کھل کر ان کا جواب دیں، ماشاءاللہ اپنا موقف بہرحال دعوت اسلامی اب سامنے لے کر آئے، اب کھل کے پھر بات ہو جائے۔ اب جو پردہ تو وہ ہے جو آپ نے اٹھا دی ہے، تو اب پھر کھل کر ماشاءاللہ اپنی زیارت چہرے کی کروائیں پوری قوم کو، تاکہ اس کے بعد پھر آگے اس سلسلے کو بڑھایا جائے۔